بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے اعمال کا بیان ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالی نے دیا اس میں سے خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو مسلمان کا حال یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آیا اور آخرت کے حوالے سے جتنے معاملات، حال، احوال ہیں اس سے براہ راست کوئی باخبری نہیں ہے۔ قرآن نے بتا دیا، ایمان لے کر آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ایمان لے کر آ گیا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کیا ہے کیا نہیں ہے، بس اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا تو کہتا ہے کہ آمنا وسلمنا وصدقنا، میں ایمان لایا اور میں نے تسلیم کیا اور میں نے تصدیق کیا۔ یہ نام ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اور انہی لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے واسطے بدنی عبادت کو بھی سر انجام دیتے ہیں اور اللہ کے واسطے مالی عبادت کو بھی سر انجام دیتے ہیں۔ بدنی عبادت کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر جو بدنی عبادتیں ہیں اس کو سر انجام دینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے۔ اور اگلی بات جو کہ موضوع خاص سے متعلق ہے وہ یہ کہ جو کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو مسلمان یہ سمجھ لے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انسان کے کمال اور فن کا اس میں دنیا کے اعتبار سے ٹھیک ہے مان لیا جائے ایک دنیا کی زبان میں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آدمی آج کل کے اعتبار سے یا پہلے اپنے کمال پر، اپنے فن پر، اپنی مہارت پر ناز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے پاس، یہ تو میرے علم کی بنیاد پر ہے، میری مہارت کی بنیاد پر ہے، میرے کمال کی بنیاد پر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علم سکھایا کس نے؟ اگر یہ کہتا ہے کہ علم کی بنیاد پر ہے تو ذرا قرآن کا مطالعہ کیا جائے، اللہ کیا کہتا ہے کہ علم تمہیں سکھا کون رہا ہے؟ علم سکھانے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، کیا کچھ اللہ نے انسان کو نہیں سکھایا؟ تو پھر بھلا یہ بات کہنا کہ میرے ہی علم کی بنیاد پر یہ مجھے ملا ہے، کہاں سے روا ہو سکتا ہے؟ اور اگر کہتا ہے
کہ اس میں میرے اعضاء اور جوارح کا دخل ہے، ہاتھ کا دخل ہے، پاؤں کا دخل ہے، میرے دل و دماغ کا دخل ہے، تو یہ سب کچھ کس نے دیا؟ یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا کہنا پڑے گا ھذا من فضل ربی، کہنا پڑے گا ھذا من فضل ربی، کہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کا فضل ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اور اس بول کے کہنے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اپنی ذات کو اللہ کے آگے مٹانا ہے کہ باری تعالیٰ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی کہہ رہا ہے انفقوا انفقوا مما رزقناکم، کہ ہم نے جو تمہیں دیا اس کو خرچ کرو، تو پھر کہاں کا سوال رہ جاتا ہے کہ میرا مال میرا مال؟ پھر کہاں کا سوال رہ جاتا ہے کہ میرا مال، جب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے دیا تمہیں اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو اس میں تو مسلمان کے لیے بھلائی اور خیر ہی خیر ہے۔ اس رحیم ذات کو دیکھا جائے، اس رحمان ذات کو دیکھا جائے کہ عجیب وہ داد دینے کے واسطے گویا کہ ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے، دینے کے گویا کہ ہماری زبان میں بہانے کر دیتی ہے کہ بندے کو عطا ہو جائے، بندے کو مل جائے۔ ایسے واسطے کہ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے بھلا اس واسطے کو دنیا قبول نہیں کر سکتی۔ آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھوائی اور وہ آپ سے اپنی امانت واپس مانگے اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کی امانت ہے، اللہ کہتا ہے یہ مجھے واپس کرو، یعنی میرے بندوں کو دے دو، میرے راستے میں خرچ کر دو اور اس کے بدلے میں مجھ سے اجر لے لو۔ تو دیا ہوا جس کا تھا وہ واپس لے کر ہمیں کچھ اور دے بھی رہا ہے، اور دینے کا بھی کیا اعلان کیا کہ ایک کا بدلہ ایک نہیں، بلکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ تم ایک دو گے، میرا دیا ہوا ایک تم میرے کہنے پر میرے راستے میں دو گے تو ایک کے بدلے میں تمہیں 10 دوں گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے وہ ذات بڑی رحیم ہے، وہ ذات بڑی رحم کرنے والی ہے۔ عجیب دینے کا سلسلہ ہے، عجیب دینے کا سلسلہ ہے۔ اسی کی امانت اسی کے حکم پر اسی کے راستے میں دے دی، اللہ کہتا ہے اس کے بدلے میں مجھ سے اجر اور ثواب لے لو۔ اور اجر اور ثواب در حقیقت مال دیا ہے، اللہ اسی مال کو واپس لوٹا دیتا ہے، ایک کے بدلے میں 10 واپس لوٹا دیتا ہے۔ اجر تو اجر، بلکہ جو کچھ دے رہا ہے وہ بھی اللہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقص صدقکم من مال، یاد رکھو کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، اور آدمی جب اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس صورت میں مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے انفقوا مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اب یہ بندہ خرچ کرتا ہے تو یاد رکھے کہ اس خرچ کرنے کی صورت میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ واپس لوٹا دیتا ہے، اور اللہ کے راستے میں دیا ہوا حقیقت واپس لوٹتا ہے، اللہ کے راستے میں دیا ہوا حقیقت واپس لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے اس کا دیا ہوا اس کی ذات پر پورا فرما دیتے ہیں۔ 1 روپیہ دیا، 10 روپے کی حاجتیں پوری فرما دی۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ 1 روپیہ دیا تو 10 آنے چاہیے، ارے اتنی حاجتیں پوری کر دیں جو 10 روپے میں ہو سکتی تھیں۔ بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو گئیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ تکلیفوں کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ایسی بڑی بڑی آزمائش اس اللہ کے راستے میں مال دینے کی صورت میں سب ختم ہو گئی۔ اگر ان آزمائشوں کو، مصیبتوں کو اور اسی طرح سے بلاؤں کو دور کرنے میں لگ جاتا تو ہزاروں روپیہ خرچ ہو جاتا، ہزاروں روپیہ خرچ ہو جاتا۔ اور اللہ نے
اس 1 روپے کے بدلے میں ہزاروں روپیہ گویا کہ انسان کا بچا لیا۔ مختلف صورتوں سے اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیتا ہے۔ لہذا آدمی جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا مال ہے، بلکہ کہے کہ باری تعالیٰ شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے راستے میں دینے کے قابل بنایا۔ باری تعالیٰ شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے راستے میں دینے کا قابل بنایا۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے لیکن دینے کی ان کو توفیق نصیب نہیں ہے، وہ بخل کی زندگی گزارتے ہیں اور روزانہ فرشتے کی بد دعا لیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ جو آدمی سخی ہے سخی کے مال کا بدلہ عطا فرما، باری تعالیٰ جو بخیل ہے اس کے مال کو ہلاک فرما، بخیل کے مال کو ہلاک فرما۔ کبھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ مال ہی ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی اعمال ہلاک ہو جاتے ہیں، کبھی بخیل ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ فرشتہ وہ دعا دے رہا ہے۔ تو آدمی جب اللہ کے راستے میں مال نکالے تو یوں سمجھے باری تعالیٰ یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی شان کریمی ہے، آپ نے مجھے مال دے کر اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا اہل بنایا کہ میں آپ کے حکم سے آپ کے بندوں پر مال خرچ کر رہا ہوں۔ یا اللہ آپ کی ذات نعوذ باللہ عاجز اور کمزور نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کھلا نہیں سکتی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہاں پر حقیقت یہ سمجھے کہ اللہ مجھے نوازنا چاہتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ محتاج نہیں اپنے بندوں کو کھلانے میں کسی بندے کا کہ تم دو گے تو ہماری مخلوق کھائے گی۔ اللہ براہ راست کھلانے پر قادر ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ بھوک مٹانے پر قادر ہے، براہ راست اللہ پیاس مٹانے پر قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ تو آدمی سمجھے کہ اللہ نے مجھے چن لیا کہ یا اللہ میں آپ کے بندوں کو آپ کا مال دے رہا ہوں، یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے۔ ورنہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو اللہ مال دے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، بخل کا مظاہرہ کرے، اللہ اس مال کو اس سے واپس لے کر سخی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ یہ بخیل آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے۔ تو جو کچھ ملا اللہ کے دین سے ملا، اور جو کچھ بھی دے رہا ہے اللہ کے فضل سے دے رہا ہے۔ لہذا اسی میں صدقہ بھی آ جاتا ہے، اسی میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اسی میں صدقہ بھی آ جاتا ہے، اسی میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے۔ آدمی صدقہ بھی دینے کا اہتمام کرے، آدمی زکوٰۃ بھی نکالنے کا اہتمام کرے، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا۔ صدقات واجبات کے ضمن میں بھی آتے ہیں کہ کہیں پر واجب ہے، کہیں پر آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے صدقہ کرتا ہے، جان کا ہے، مال کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، کاروبار کا ہے، اس کو صدقہ نفلی کہا جاتا ہے۔ کبھی اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، یہ صدقہ واجب ہو گیا۔ یا اسی طرح سے رمضان المبارک کے آخر میں جو صدقۃ الفطر نکالتا ہے، یہ واجب ہو گیا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے مال پر زکوٰۃ بھی رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس دور میں غالباً قارون جو تھا، اس دور میں غالباً ان کے ساتھ جو ایک بادشاہ تھا، تو وہاں پر اللہ نے اس کو بڑا مال دیا تھا، اللہ نے اس کو بڑا مال دیا تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اور بعضوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹ پر لدی ہوئی ہوتی تھیں، سامان نہیں بلکہ خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لدی ہوئی ہوتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس مال کا حق ادا کرو، تو جواب میں کیا کہتا ہے، یہ میرا مال ہے، میری کمائی ہے،
بھلا میں کیوں اس میں سے نکالوں؟ کس کو حق پہنچتا ہے کہ میرے مال میں سے کوئی سوال کرے؟ علماء نے فرمایا کہ اس کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہیں سے متاثر ہوا۔ مال نے گمراہ کر دیا، مال کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، مال کی آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ میرا مال میرا مال میرا مال، میں کیوں نکالوں؟ میری محنت سے کمایا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارا مال کہاں سے آ گیا؟ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تمہارے پاس کون سا مال تھا؟ انسان سمجھ لے دنیا میں آیا کون سا مال ہے؟ انسان کا یہ مال اپنا ہے ہی نہیں، یہ تو وقتی طور پر اس کے پاس ہے۔ جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اپنی مرضی کا حکم جاری کرتا ہے۔ کوئی آدمی مر جائے اور وہ یہ کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال سارا میرے بیٹے کا ہے، ہرگز نہیں۔ کوئی آدمی مر جائے اور مرنے سے پہلے کہ میرا مال میرا سارا کا سارا میری بیوی کا ہے، ہرگز نہیں۔ میری بیٹی کا ہے، ہرگز نہیں۔ تم مر گئے بات ختم۔ انسان کا مال مر گئے بات ختم۔ اللہ کا مال ہے، اللہ اپنے حکم سے تقسیم کرتا ہے۔ بیٹے کو اتنا دو، بیٹی کو اتنا دو، بیوی کو اتنا دو، اللہ کا حکم ہے۔ تو انسان کیسے کہے کہ یہ میرا مال ہے میرا مال ہے؟ تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو دنیا میں بھی ملا اللہ کی تقسیم سے ملا ہے۔ کتنے لوگوں کو مال ملتا ہے میراث کی بنیاد پر؟ آدمی کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور اتنا مال آ گیا میراث میں۔ تو میراث کی تقسیم کس نے وضع کی ہے؟ اللہ نے تقسیم کی ہے۔ اللہ کی تقسیم سے دنیا میں ملا، اور تمہارے جانے کے بعد بھی اللہ اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کرے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو سمجھ لے یا اللہ یہ آپ ہی کا مال ہے، آپ نے حکم دیا، لہذا آپ کے راستے میں مال نکالنے کا اہتمام کر رہا ہوں، خواہ وہ صدقات کی صورت میں ہو یا زکوٰۃ کی صورت میں۔ بعض لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اس بنیاد پر کہ اجر زیادہ ملے گا، سو شرعاً جائز ہے، آدمی رمضان میں زکوٰۃ نکال سکتا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالی جاتی ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق تو حکم یہی ہے کہ آدمی کے اوپر جب قمری سال پورا ہو جائے گا، چاند کا مہینہ سال کے اعتبار سے پورا ہوگا، اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے نصاب کے بقدر مال محرم میں دیا تو محرم سے محرم، کسی کو شعبان میں ملا شعبان سے شعبان، کسی کو رمضان میں ملا رمضان سے رمضان۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالی جاتی ہے، جیسے صدقۃ الفطر نکالا جاتا ہے ایسے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، یہ ضروری نہیں، بلکہ اصل تو حکم یہ ہے کہ آدمی کا جو ہے وہ عربی سال کب پورا ہو رہا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا اس بنیاد پر کہ بھئی اجر زیادہ مل جائے گا، ثواب زیادہ مل جائے گا، یا رمضان میں کوئی مستحق نظر آ رہا ہے، ضرورت مند نظر آ رہا ہے، آدمی کا سال جو ہے وہ محرم میں پورا ہو رہا ہے، حساب کتاب کے ساتھ اس نے کچھ رقم پہلے نکال دی، رمضان میں نکال دی تو شرعاً جائز ہے۔ لہذا زکوٰۃ بھی آدمی نکالنے کا اہتمام کرے۔ جہاں مسلمان بدنی عبادت کرتا ہے، اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے ہو، آتوا الزکاۃ، تو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، جیسے تم نماز پڑھتے ہو ایسے ہی زکوٰۃ بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے ابتدا میں کہ جب فتنہ پھوٹا تو وہاں پر بعض لوگوں نے زکوٰۃ کے دینے کا انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ جس طرح سے نماز فرض ہے اسی طرح سے زکوٰۃ کا نکالنا بھی فرض ہے۔ آدمی غور و فکر کر لے، اللہ نے اگر مال دیا ہے، نصاب کے بقدر مال دیا ہے، نصاب پوچھ لیا جائے 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا مال تجارت ہے، پیسہ ہے، نقدی ہے، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہے، یا تھوڑا سونا تھوڑی چاندی، یا تھوڑا سونا تھوڑا مال پیسہ، یا تھوڑی چاندی تھوڑا مال پیسہ، دونوں کو ملا لیا جائے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہو،
اور یہ مال سال بھر موجود بھی رہے جو کہ نصاب کے بقدر ہے، تو سال گزرنے کے بعد اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں 2.5% مال اللہ کے راستے میں نکالا جائے، یعنی 1 لاکھ پر 2,500 روپے۔ آج کے اعتبار سے چاندی کا دیکھ لیا جائے کیا ریٹ چل رہا ہے، غالباً 510 روپے تھا کل تک یا پرسوں تک۔ اب اس 510 روپے کو 52.5 سے ضرب دے لے، جو عدد حاصل ہو جائے، اور پھر سال بھر دیکھے کہ یہ رقم باقی رہی ہے تو زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے، واجب۔ آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو در حقیقت کہتا ہے یا اللہ ہم بدنی عبادت بھی کرتے ہیں آپ ہی کے واسطے، یا اللہ ہم مالی عبادت بھی سر انجام دیتے ہیں آپ کے واسطے، یا اللہ ہماری بدنی عبادت بھی قبول فرما، یا اللہ ہماری مالی عبادت بھی قبول فرما محض اپنے فضل و کرم سے۔ اور یاد رکھنا جو آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا، کئی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، اور مہینے سال ہا سال کی زکوٰۃ ہی نہیں نکالی، سال ہا سال کی زکوٰۃ ہی نہیں نکالی، اللہ کا حکم ہی نہیں معلوم۔ تو اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ لوگ جو سونا چاندیاں جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی مال کو عذاب کی صورت میں اس کو جہنم میں دہکایا جائے گا، اور ان کی پیشانیوں کو اسی سونا چاندی اور مال کے ذریعے سے داغا جائے گا، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی خزانہ ہے جس کو دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جو دنیا میں جمع کر کر کے رکھا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کیا، تو لہذا اپنے اس جمع شدہ مال کا اب وبال اور عذاب کو چکھو۔ ہاں وہ آدمی جو زکوٰۃ نکالتا ہے اس وعید میں شامل نہیں ہوتا، وہ آدمی جو زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال زکوٰۃ نکالنے سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ کہا گیا کہ اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک کرو، اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک کرو، جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی پکڑ سے بھی محفوظ رہ جاتا ہے، آنے والی مصیبتوں اور آنے والے حالات سے بھی پاک اور صاف اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر زکوٰۃ ہے تو نکالنے کا اہتمام کریں، ورنہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے اسی مال کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گنجے سانپ کی صورت میں تبدیل کر کر اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا اس کو، اور وہ اس کی بانچھوں کو کھینچے گا، یہ بانچھیں کھینچے گا اور کہے گا میں ہی تمہارا مال ہوں جس کو تم دنیا میں جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی، جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی وہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، پریشانی میں یعنی مبتلا ہو جاتی ہے، مال کی تنگی میں مبتلا ہو جاتی ہے، مال کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ صدقات جو اس پر ہے اس کے ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، بس میرا مال ہمیشہ جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس مال کی آزمائشوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو واجب ہو گئی لیکن پھر بھی ادا نہیں کر رہے، بچا کے رکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے ایک مہینے اور رکھ لو تو 1 لاکھ سے ذرا اور کچھ نفع ہو جائے، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں لیکن بلا وجہ تاخیر کر کے دے رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے تاخیر کر رہے ہیں، اور نیت کیا ہے 5 لاکھ زکوٰۃ نکلے گی، ذرا اور روک لوں اور ذرا اس کو مارکیٹ میں گھما لوں۔ حق تو جناب والا مستحق کا ہے لیکن ادا نہیں کر رہا، نیت یہ ہے کہ اس 5 لاکھ سے ذرا اور کچھ بنا لوں،
اور زکوٰۃ کو مؤخر کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ میں تاخیر کیا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال زکوٰۃ غیر مال کے ساتھ ملتا ہے وہ اس کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ لوگوں کا حق روک کر جو مال تھا اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، بغیر کسی وجہ کے زکوٰۃ نہیں نکال رہا، اور مقصد یہ ہے کہ اس کو ذرا مارکیٹ میں گھما کر 5 کی جگہ 10 کر لوں، حالانکہ نکالنے ہیں 5، اور جو مستحقین کا حق ہے اس میں بلا وجہ تاخیر پہ تاخیر کیا جا رہا ہے تاکہ یہ زکوٰۃ جو نکالنی ہے اس سے بھی کچھ نفع کما لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر مفہوم یہ ہے کہ پھر ہلاکت کا انتظار کرو، پھر جو 5 اپنے تھے نا زکوٰۃ کے علاوہ اس کا بھی منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، جو 5 زکوٰۃ کے علاوہ تھے پھر ایسا نہ ہو کہ اس کا بھی منہ دیکھنا نصیب نہ ہو، اللہ کی ایسی پکڑ آئی، دوسروں کا حق مار رہے تھے، جو اپنا مال تھا وہ بھی تباہ اور برباد ہو گیا، آگے کو کبھی زکوٰۃ دینے کے پھر اہل بھی نہیں رہے۔ لہذا بلا وجہ آدمی تاخیر نہ کرے، مال ہو، تجارت کا مال ہو، نقدی ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اکثر گھروں میں مستورات کے پاس سونا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں بعض لوگ، بھئی سونا تو استعمال کرنے کی چیز ہے، جیسے پہننے کے کپڑوں پر، کپڑوں کے جو پہننے کے جو کپڑے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے سونا بھی تو پہنا جاتا ہے، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ سونا در حقیقت مال ہے، مال ٹھیک ہے، پہننے کی اجازت ہے، مردوں کو تو پہننے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن علماء نے فرمایا سونا در حقیقت مال ہی مال ہے، خواہ وہ بیوی کی چوڑیوں کی صورت میں ہو، اسی طرح سے کنگن کی صورت میں ہو، زیور کی صورت میں ہو، اس پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کو سونے کے کنگن پہنے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ بہتر سمجھتی ہو کہ تمہیں جہنم کے آگ کے انگاروں کے کنگن پہنا دیے جائیں؟ تو کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ معلوم یہ ہوا مستورات کے پاس جو سونا ہے اگر وہ نصاب کے بقدر ہے یا کوئی بھی ترتیب نصاب کے حساب سے بنتی ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ عورت ہی پر واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عورت پر جیسے کھانا پینا ہمارے اوپر اس کا لازم ہے، زکوٰۃ بھی ہماری لازم ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ عورت کے پاس مال ہے تو عورت نکالے، مرد کے پاس مال ہے تو مرد نکالے۔ ہاں مرد کو اختیار ہے اپنی عورت کو بتا کر کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے مال کی زکوٰۃ نکال دوں۔ اصل بات بتانے کی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بیوی کے پاس تو بڑا زیور ہے لیکن ہمارے پاس زیور کو اور مال کچھ بھی نہیں ہے، اور چونکہ کھانے پینے کا انتظام ہم کرتے ہیں لہذا زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر ہے، اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لہذا ہم اپنی بیوی کی مال کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ بات سمجھ رہے؟ غلط فہمی۔ بھائی اگر مرد کے پاس، خاوند کے پاس پیسہ نہیں ہے تو در حقیقت زکوٰۃ عورت پر ہے۔ علماء نے فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنے سونے کا حصہ کچھ بیچ کر زکوٰۃ نکالے، اپنے سونے کا کچھ حصہ بیچ کر زکوٰۃ نکالے۔ مرد پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے اپنے بیوی کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے اس کو بتلا کر، تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔